تمام تعریف اللہ حکیم و خبیر علیم و قدیر کے لیے ہے۔ وہ شب سے دن کو ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ شب اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا۔ بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ اللہ تعالی تمہارا رب، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو تم اس کی عبادت کرو، وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ قرآن کو مخلوق پر رحم کرنے اور ان کے احوال کی اصلاح کرنے کے لیے نازل فرمایا۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئیں، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں ایک حکیم باخبر کی طرف سے۔ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اس کے سوا برحق کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ اللہ کا لوگوں پر لطف و کرم یہ ہے کہ ان کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی دعوت دینے کے لیے بنا کر بھیجا جس میں ان کا فائدہ ہے اور جس کے ذریعے ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے، تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں، بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں، اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق تھے ان کو دور کرتے ہیں۔ جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے، ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ تعالی کا بھیجا ہوا ہوں، جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، سو اللہ تعالی پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی پر جو کہ اللہ تعالی پر اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کا اتباع کرو تاکہ تم راہ پر آ جاؤ۔ اللہ درود و سلام نازل کرے آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب اور متبعین پر۔ اما بعد، لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہ پہنچائے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کا ذرا سا بھی نفع کرنے والا ہوگا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ یقیناً جو تقوی والا ہوگا اس کا انجام بہتر ہوگا اور دنیا و آخرت میں یقینی کامیابی سے سرفراز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جن لوگوں نے پرہیزگاری کی انہیں اللہ تعالیٰ ان کی کامیابی کے ساتھ بچا لے گا، انہیں کوئی دکھ چھو بھی نہ سکے گا اور نہ وہ کسی طرح غمگین ہوں گے۔ اور فرمایا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے، اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہوگا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا اور اسے بڑا بھاری اجر دے گا۔ اللہ کے واجب تقوی میں سے یہ ہے کہ بندہ صرف اپنے رب کی عبادت کرے اور عبادت کا کچھ بھی حصہ اللہ سبحانہ کے سوا کسی اور کے لیے نہ انجام دے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا، فرمانروائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے،
فرما روائی صرف اللہ تعالی ہی کی ہے، اس کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی دین درست ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے، اور یہی شہادت توحید لا الہ الا اللہ کا معنی ہے، جو اسلام کی نشانی اور نجات کا سبب ہے۔ اللہ نے فرمایا تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا اور معبود برحق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور شہادت توحید سے شہادت رسالت کو ملایا جائے گا تو حقیقت میں محمد اللہ کے رسول ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد نہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بخوبی جاننے والا ہے۔ اور یہ دونوں شہادتین ارکان اسلام کا پہلا رکن ہے، اور ارکان اسلام میں سے 5 وقتہ نمازوں کو قائم کرنا بھی ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا اور نماز قائم کریں، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنا، جیسا کہ اللہ کے اس قول میں ہے آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے آپ ان کو پاک و صاف کر دیں، اور ان کے لیے دعا کیجئے، بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے، اور اللہ تعالی خوب سنتا ہے، خوب جانتا ہے۔ اور رمضان کا روزہ رکھنا، جیسا کہ اللہ تعالی نے کہا ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینہ کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، اور بیت اللہ کا حج کرنا جو اس کی راہ میں استطاعت رکھتا ہو۔ اللہ سبحانہ نے فرمایا اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے، لوگ تیرے پاس پیادہ بھی آئیں گے، اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی، اور دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے، اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ آپ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، رمضان کے روزے رکھیں، اور بیت اللہ کا حج کریں۔ ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ پر، اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں، یوم آخرت اور ہر اچھی بری تقدیر پر ایمان لائیں۔ اور احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت اس طرح کریں گویا کہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ یہ تصور نہیں کر سکتے تو پھر وہ تو آپ کو دیکھ ہی رہا ہے۔ اے مومنو، یہ اللہ کا دین، اس کی شریعت ہے جسے اس نے اپنی مخلوق کے لیے پسند کیا ہے، اور اس کے ذریعہ ان پر رحم کیا ہے۔ وہ ان کے لیے بھلائیاں اور مصلحتیں لاتی ہے، برائیوں اور مفاسد سے ان کو بچاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا یہ فرمان عرفہ کے دن نازل ہوا، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل و مکمل کر دیا، اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر پوری طرح راضی ہو گیا۔ تو مومنوں، اللہ نے اپنے نبی کی صفت اپنے اس قول سے بیان کی ہے، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ان واضح اصولوں کی بنا پر اور مبارک شریعت مصلحتوں کو حاصل کرنے اور ان میں اضافہ کرنے اور مفاسد کو ہٹانے یا انہیں کم کرنے کے لیے آئی ہے۔ اس نے طے کیا کہ مفاسد کو دور کرنا مصلحتوں کے حصول پر مقدم ہے،
اور یہ کہ اعلیٰ ترین مصلحتوں کو حاصل کیا جائے گرچہ ادنا مصلحت کو نظر انداز کرنا پڑے، اسی طرح بڑے بگاڑ کو دور کیا جائے گرچہ ادنا بگاڑ کو اختیار کرنا پڑے۔ ٹکراؤ کی صورت میں دو مصلحتوں میں سے اعلیٰ ترین مصلحت کو اور دو مفسدت و بگاڑ میں سے ادنا ترین بگاڑ و مفسدت کو چنا جائے گا۔ اسی طرح شریعت نے تاکید کی ہے کہ ضرر کو ضرر کے بغیر ہٹایا جائے، جیسا کہ حدیث میں ہے نہ نقصان پہنچاؤ اور نہ نقصان اٹھاؤ، تو ضرر بقدر امکان دور کیا جائے گا۔ اس نقطۂ نظر سے شریعت ہر اس چیز کو لے کر آئی ہے جس کے ذریعے زندگی پروان چڑھتی ہے اور ترقی ہوتی ہے، اور دوسروں کو نقصان پہنچانے اور یا انہیں تکلیف دینے سے اس نے منع کیا ہے۔ اور عدل، اخلاق فاضلہ، والدین کی فرما برداری، صلہ رحمی، صدق گوئی، حقوق کی حفاظت اور حقوق والوں تک انہیں پہنچانے، امانتوں کی ادائیگی، عہد و پیمان کو پورا کرنے، اولی امر کی سمع و طاعت کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں اور ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، جبکہ تم آپس میں قول و قرار کرو اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد مت توڑو، حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو بخوبی جان رہا ہے۔ اور اللہ سبحانہ نے فرمایا، تمہیں تاکیدی حکم اللہ دیتا ہے کہ امانت والوں کو کی امانتیں ان کو پہنچا دو، اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ بے شک اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ کی، فرما برداری کرو رسول اللہ کی اور تم میں سے اختیار والوں کی، پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹا دو اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول کی طرف، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، یہ بہت بہتر ہے اور باعتبار انجام بہت اچھا ہے۔ شارع حکیم نے ان 5 چیزوں کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا ہے جن کا خیال رکھنے پر تمام شریعتوں کا اتفاق ہے، جو کہ دین، نفس، عقل، مال اور عزت کی حفاظت ہے، بلکہ شریعت نے ان پر زیادتی کو ایسا جرم گردانا ہے جو سزا کے قابل ہے۔ اسی طرح ان ضروریات کی حفاظت کرنا جنت میں داخل ہونے، رحمان کی خوشنودی کا سبب ہے اور اس دنیا میں استحکام، سعادت، ترقی اور تہذیب کے اسباب میں سے ہے، اور اگر وہ ضائع ہو جائیں تو زندگی میں خلل پڑتا ہے اور ان میں کوتاہی آخرت میں عذاب کا باعث ہے۔ اس لیے حج کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں فرمایا، یقیناً تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں تم پر ایسے ہی حرام ہیں جیسے اس شہر میں اس مہینے کے دوران یہ حرمت والا دن ہے۔ تو دین ضروری ہے کیونکہ کسی انسان کے لیے اپنے رب کی اطاعت اور جس عبادت کے لیے اس کی تخلیق ہوئی ہے اس سے بے نیازی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا، اور یہ کہ تم ہر سجدہ کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ اس عبادت کو خالص اللہ ہی کے واسطے رکھو۔ تم کو اللہ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا ہے اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے۔ اور اللہ نے فرمایا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ پس بعض لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی۔
بس تم خود زمین میں چل کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے نفس کی حفاظت کی ضرورت کو ثابت کرتے ہوئے اور جانوں پر زیادتی کو حرام قرار دیتے ہوئے کہا، کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے ہرگز ناحق قتل نہ کرنا، اور فرمایا اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔ اور جو شخص سرکشی اور ظلم کرے گا تو عن قریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ نے مال کی حفاظت کی ضرورت کو ثابت کرتے ہوئے کہا، اے ایمان والو، یہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان پھال نکالنے کے پانسے کے تیر، یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو۔ شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض واقع کر دے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھے، سو اب باز بھی آ جاؤ۔ اور کتاب و سنت کے نصوص میں لوگوں کی عزت و آبرو میں پڑنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیں بغیر کسی جرم کے تو ان سے سرزد ہوا، وہ بڑا ہی بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا، جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی با ایمان عورت پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں ملعون ہیں، اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے یہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے یہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کے کو عیب نہ لگاؤ، کہ نہ کسی کو برے لقب دو، ایمان کے بعد فسق برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہی ظالم لوگ ہیں۔ اے ایمان والو، بہت بدگمانیوں سے بچو، یقین مانو بدگمانیاں گناہ ہیں، اور بھید نہ ٹٹولا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور ان باتوں کا تتمہ یہ ہے کہ وسائل کے وہی احکام ہیں جو مقاصد کے ہیں، اور جس چیز کے بغیر واجب پورا نہ ہو اس کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح جس چیز کے بغیر واجب نہ ادا ہو وہ واجب ہوتی ہے۔ بس جو بھی وسائل شریعت کے مقاصد کی حفاظت کرتے ہیں ان کا شرعاً حکم دیا گیا ہے، کیونکہ مقاصد اور ضروری مصلحتوں تک رسائی صرف ان تک پہنچانے والے اسباب اور ذرائع سے ہی ہو سکتے ہیں، چنانچہ ان کے ذرائع اور اسباب احکام میں ان کے تابع ہیں۔ یہیں سے واضح ہوا کہ ہر مومن کے لیے لازم ہے کہ ان پانچوں ضروریات کی حفاظت کے لیے کوشاں رہے، جن سے مخلوقات سلامت رہتی ہے، زندگی کو استقرار ملتا ہے، امن عام ہوتا ہے، اور لوگ اپنی دینی و دنیاوی مصلحتوں کے حصول پر قادر ہوتے ہیں۔ اور اس پر ضروری ہے کہ اس بابت اللہ کا تقرب اور آخرت میں ثواب حاصل کرنے کے لیے دوسرے کے ساتھ تعاون کرے۔ اسی طرح ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ ان ضروریات کے تحفظ میں شریعت کے مقاصد پر کھلواڑ کرنے والوں کو اثر انداز ہونے کا موقع نہ دے۔ اور ہم میں سے ہر فرد کی اپنے مہم عمل اور حیثیت کے اعتبار سے اس سلسلہ میں ذمہ داری ہے، اور ہم سب پر ضروری ہے کہ ان ضروریات کے احترام پر لوگوں کو خاص طور سے نوخیزوں کی تربیت کریں، اور جبکہ ان پانچوں ضروریات کی حفاظت
ہر زمان و مکان میں واجب ہے تو ان معزز مقامات پر ان کا وجوب بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ حج میں شعار کا اظہار اور اللہ کے لیے عبادت میں اخلاص ہے، یہ سیاسی نعرے بازی اور گروہ بندی کی جگہ نہیں، چنانچہ ان قوانین و تعلیمات کی پاسداری ضروری ہے جو اس بات کا ضامن ہیں کہ حجاج اپنے مناسک اور شعائر کی امن و امان اور اطمینان سے ادائیگی کر سکیں گے۔ بیت اللہ کے حجاج، آپ عرفہ کی عظیم جگہ میں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعہ فرشتوں پر فخر جتاتا ہے۔ یہ معزز مقام فضیلت والا زمانہ ہے جہاں نیکیاں کئی گنا کر دی جاتی ہیں، گناہ بخشے جاتے ہیں، درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کو دکھاؤ کہ تم سنت کا اتباع کر رہے ہو اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے ہو جس نے اس مقام پر خطبہ دیا، پھر بلال کو حکم دیا تو انہوں نے اذان دی، پھر اقامت کہی، پھر آپ نے جمع و قصر کے ساتھ ظہر اور عصر کی نماز پڑھی، پھر اپنی اونٹنی پر ٹھہر کر اللہ کا ذکر اور دعا کرتے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ پھر مزدلفہ کی طرف چلے اور اپنے صحابہ کو سکون، وقار اور نرمی کی تلقین کرتے رہے۔ مزدلفہ میں آپ نے مغرب کی 3 رکعت نماز پڑھی اور عشاء کی 2 رکعت، فجر کی نماز کی ادائیگی تک آپ نے وہیں رات بسر کی، پھر روشنی پھیلنے تک آپ نے دعا کی۔ اس کے بعد آپ منا گئے اور بڑے جمرہ کو 7 کنکریاں ماری، قربانی کی اور بال مڈائے، پھر طواف افاضہ کیا، پھر منا واپس آئے اور اس میں ایام تشریق میں ٹھہرے رہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ تکبیر، تحمید، تحلیل کرتے رہے اور زوال کے بعد تیرو جمرات کو کنکری مارتے رہے۔ چھوٹے اور بیچ والے جمرات کو مارنے کے بعد دعا کرتے رہے اور عذر والوں کو منا میں مبیت چھوڑنے کی رخصت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے منا میں کہ 13 تک ٹھہرا جائے اور یہی افضل ہے، اور آپ نے 12 کو جلدی کرنے کو جائز قرار دیا، اور جب آپ حج سے فارغ ہوئے تو سفر کا ارادہ کیا تو کعبہ کا طواف کیا۔ بیت اللہ کے حجاج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ میں روزہ نہیں رکھا تاکہ یہ ذکر اور دعا پر معاون ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں اللہ کا ذکر اور دعا کرتے رہے تو آپ بھی ان کی اقتداء کریں۔ اللہ فرماتا ہے تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو گڑ گڑا کر چپ کے بھی، واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے تجاوز کریں، اور تم اللہ سے دعا کرو اس سے ڈرتے ہوئے اور امیدوار رہتے ہوئے، بے شک اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے۔ اللہ سے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں۔ جو پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے فرشتہ آمین کہتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ تجھے بھی ویسا ہی ملے۔ اور فلسطین میں ہمارے بھائیوں کے لیے دعا کریں، وہ تکلیف میں ہیں، ان کے دشمن نے خون بہا کر اور ملک میں انارکی پھیلا کر ان کی ضرورت کی غذا، دوا، کھانا اور لباس روک کر انہیں تکلیف میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اور سب سے زیادہ دعا کے جو مستحق ہیں وہ ہیں جنہوں نے احسان کیا اور احسان کے کام کو پہلے انجام دیا، اور ان میں وہ لوگ ہیں جو حرمین شریفین کی خدمت کرتے ہیں اور اللہ کے مہمانوں کی خدمت میں راتوں کو جاگتے ہیں، اور ان میں سر فہرست خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبد العزیز اور ان کے ولی عہد ہیں۔ اے اللہ، اے حی قیوم، اے ذوالجلال والاکرام، ہم تیرے فضل و احسان سے تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبد العزیز اور ان کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو ہر بلائی کی توفیق دے۔ اے اللہ، تو ان کا مؤید و نصیر ہو، وہ دونوں اسلام اور مسلمانوں کے لیے جو عظیم خدمتیں انجام دے رہے ہیں ان پر انہیں بہترین بدلوں سے نواز۔ اے اللہ، انہیں بڑا بدلہ دے، ان کا ثواب زیادہ کر، ان دونوں سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، حاجیوں سے ان کا
حج قبول کر ان کے معاملات آسان کر، انہیں ان کے ملکوں کو صحیح سالم اور کامیاب و کامران لوٹا، اس حال میں لوٹا کہ تو نے ان کے تمام گناہ بخش دیے، ان کی توبہ قبول کر لی اور ان کی ضرورتیں پوری کر دی۔ اے مسلم اور مومن حضرات و خواتین، اے اللہ مسلم اور مومن حضرات و خواتین کو بخش دے اور انہیں ہر برائی سے محفوظ رکھ، ان کے دین، امن و امان، جان و مال، عقل، آبرو، تمام چیزوں کی حفاظت فرما، انہیں مصلحتوں اور بھلائیوں سے نواز، ان سے شر و سیئات کو دور رکھ۔ اے اللہ ان کے دل کی اصلاح فرما، انہیں ان کے ملکوں میں امن سے نواز، ان کی بھوک مٹا، ان کی روزیوں میں برکت دے، ان کے تمام معاملات کو اپنے ذمہ لے لے۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.